خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستانی عوام نے آواز اٹھائی، ویڈیوز بنائی، ترکی سے پریشر آیا، ان کے لوگوں نے احتجاج کیا کہ فلسطین میں فوجیں اتارنی چاہیے۔ اس کے باوجود اگر امت مسلمہ میں کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تو وہ ہے ملیشیا، کیونکہ ملیشیا کی وجہ سے آج شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اگر یونائٹڈ نیشن نے اسرائیل میں فوجیں نہیں بھیجنی تو ہم اسرائیل میں کولیجن فوجیں بھیجنے کو تیار ہیں۔ ناظرین، یہاں یہ پوائنٹ سمجھنے والا ہے، کیونکہ کولیجن کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں پوری امت مسلمہ کی فوجیں ہوں گی، بلکہ اس میں پاکستان، ترکی، روس، ملیشیا، چائنا اور کچھ دیگر ممالک شامل ہیں جو اسرائیل میں فوجیں بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کا جو راستہ بند کر رکھا ہے وہ کھولا جائے اور ہم فوجیں بھیجنے کو تیار ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے منہ سے یہ لفظ نکلے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ پاکستان نے بہت دیر کی، ترکی نے بھی بڑی دیر کر دی، لیکن اس کا کریڈٹ ملیشیا کو جاتا ہے، کیونکہ OIC کے اندر سب سے پہلے ملیشیا کے فارن منسٹر نے کہا تھا کہ امت مسلمہ کو فلسطین میں فوجیں اتار دینی چاہیے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ انہی کے ڈیفنس منسٹر کو کریڈٹ جاتا ہے، جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ فلسطین میں کوئی فوجیں بھیجے یا نہ بھیجے، مگر ہم اپنی فوجیں بھیجنے کو تیار ہیں اور اقوام متحدہ ہمیں الاؤ کرے کہ ہم وہاں پر جائیں، کیونکہ ہم وہاں پر اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جانا چاہتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ خوش آئند بات ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسرائیل کی چیخیں نکلیں گی اور وہ اقوام متحدہ کی طرف بھاگے گا کہ ہمیں بچاؤ۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام پسند دشمن قوتیں بھی نہیں چاہیں گی کہ تمام مسلم ممالک مل کر اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجائیں یا کوئی مثال قائم کریں، لیکن اب ہمیں کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ اب اسرائیل سیز فائر کے راستے تلاش کرے گا، مگر ہمیں وہاں پر پرماننٹ فورسز بھیجنی پڑیں گی، کیونکہ آپ دیکھ لیں لیبیا، شام، افریقہ کے کئی کنٹریز ہیں جہاں امن کو خطرہ ہے، تو انہوں نے وہاں پر اپنی فوجیں بھیج رکھی ہیں اور وہاں پر امن قائم کر رکھا ہے۔ اس لیے اب پاکستان کو لیڈ کرنا ہے، کیونکہ یہ بات تو ترکی بھی کر سکتا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مسلم ورلڈ کے اندر سب سے اسٹرانگ آرمی، ایئر فورس اور دنیا کا ٹاپ انٹیلیجنس ادارہ بھی پاکستان کے پاس ہے۔ اس لیے پوری صورتحال میں لیڈ پاکستان کو ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ امت مسلمہ میں کوئی اور ملک اس پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن یہاں پر سارا کھیل ہے کولیجن کا۔ کولیجن مطلب رشیا اور چائنا بھی مسلم کنٹریز کا ساتھ دیں۔ ناظرین، یہ بیان بڑا ترتیب وائز ہے۔ اس پورے بیان کے پیچھے ملیشیا نے جو کچھ کیا ہے وہ کیا، لیکن اصل میں یہ بیان چائنا اور رشیا کی رضامندی کے ساتھ دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے نہیں کہا کہ OIC کی فورسز جائیں گی، بلکہ شاہ محمود قریشی نے کولیجن فورسز کا ورڈ یوز کیا، جس میں چائنا اور رشیا بھی سپورٹ کریں گے، کیونکہ وہاں پر پرماننٹ فورسز بھیجنی ہے۔ ناظرین، آج اگر اسرائیل کی مسجد اقصی کو شہید کرنے کی کوشش ناکام ہوئی ہے تو اس میں حماس نے کوئی تھوڑی سی کوشش نہیں کی، بلکہ حماس نے ساری کیپیسٹی لگا دی ہے مسجد اقصی کو بچانے میں۔ اب اسرائیل کا جو پلان تھا مسجد اقصی پر میزائل مارنا، وہ بری طرح ناکام ہوا ہے، اس لیے اب یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے دوبارہ کوشش کرنی ہے، دوبارہ فلسطین پر حملہ کرنا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی فورسز وہاں پر ڈپلوائے کریں۔ اگر آپ اپنی فورسز ڈپلوائے نہیں کریں گے تو اس کے بعد بھی اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، اور خدا نخواستہ اگر اسرائیل نے مسجد اقصی پر کوئی میزائل مار دیا تو پھر مسلمانوں کے ہاتھ کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ نے جو فیصلہ لے لیا ہے اس پر آپ ڈٹے رہیں۔ دنیا کے اندر چائنا کے بعد اگر صحیح معنوں میں مسلم کنٹریز کے ساتھ کوئی کھڑا ہے تو وہ ہے رشیا۔ رشیا کی سب سے بڑی اسٹریٹجی ہے کہ وہ مسلم کنٹریز میں مسلم فورسز اور علماء کا استعمال کرتا ہے، جو کہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے، کیونکہ جو مسلم کنٹریز ہیں یا ہماری فورسز ہیں ان کا ایک الگ مزاج ہے باقی دنیا سے، اور ان کو یوز کرنے کا جو ٹیلنٹ اور دماغ ہے وہ صرف رشیا کے پاس ہے۔ رشیا نے شام کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے علماء اکرام اور مسلم فورسز کو آگے کیا، ان کو بتایا کہ یہ آپ کے مذہب کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب رشیا نے اپنی فورسز کے اندر مسلم فورسز کو تیار کیا کہ آپ کی مسجد اقصی خطرے میں ہے، میں تو دنیا کے دوسرے کونے پر بیٹھا ہوں، یہ آپ کے مذہب کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے،
آپ نے لڑنا ہے، اس لیے جو رشیا کی فورس کے اندر مسلمز ہیں وہ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں، اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کے اندر آگ لگی ہے کہ مسجد اقصیٰ کو کس طرح بچایا جائے۔ چونکہ روس شام میں بیٹھا ہے لہٰذا وہاں پر ان کی اسٹریٹجی کامیاب رہی، اس لیے رشیا نے جب پش کیا تو ترکی بھی تیار ہو گیا، اور ترکی کے فارن منسٹر نے اقوام متحدہ میں آ کر سب کو نقشہ دکھایا، کہا یہ نقشہ دیکھیں، اسرائیل نے سارا فلسطین ہڑپ کر لیا ہے۔ 1945 میں جو فلسطین تھا اب وہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور آج فلسطین نہ ہونے کے برابر ہے۔ ناظرین آپ سوچیں کہ اگر انٹرنیشنل سطح پر ایسے کام ہو جائے تو سب سے زیادہ خطرہ انڈیا کو ہوگا، کیونکہ اگر مسلم فوجیں فلسطین کو بچانے کے لیے جا سکتی ہیں تو وہی مسلم فوجیں کشمیر کو بچانے کے لیے کشمیر بھی جا سکتی ہیں، اور اگر تمام مسلم ممالک مل کر ایسا کرتے ہیں تو پوری دنیا میں کوئی بھی ملک ان کے خلاف نہیں جا سکے گا اور امت مسلمہ کا اتحاد بنے گا۔ اب بے شک اسرائیل کا پلان ناکام ہو چکا ہے، اس کے باوجود ہمیں اپنی فوجیں وہاں پر بھیجنی پڑیں گی، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کی جو قرارداد اور قانون ہے وہ کہتا ہے کہ اسرائیل کو صرف اتنی جگہ الاٹ ہوگی جو 1948 کے اندر اسرائیل کو الاٹ کی گئی تھی، اس کے آگے ان کو کچھ نہیں دیا جائے گا، اور جن چیزوں پر انہوں نے 1967 کے بعد قبضہ کیا، مثلا دیوار گریہ، مسجد اقصیٰ، ٹیمپل ماؤنٹ وغیرہ، ان سب کو انلیگل قرار دیا جائے گا۔ یہ یونائٹڈ نیشن کے قانون کے تحت ہے، اور یونائٹڈ نیشن کے قانون کے تحت اگر کسی ملک میں امن و امان کا مسئلہ ہو تو آپ وہاں پر اپنی فورسز بھیج سکتے ہیں، لہٰذا اسرائیل اگر سیز فائر کر دے تو بھی پاکستان کو اپنے موقف پر ڈٹے رہنا چاہیے، اور پاکستان اگر امت کو لیڈ کرنا چاہتا ہے تو یہ بہترین موقع ہے پاکستان کے پاس۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی خبر کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔